کو جمع کرنا شروع کر دی۔ ادھر بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا نبی بھلے نیند میں بھی ہو غافل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں وضو کر کے سو جاؤں، جب اٹھوں گا میرا وضو، آپ پوری کائنات کے مسلمان، لیکن اللہ کا نبی وضو کر کے سو جائے جب اٹھے تو وضو باقی ہی ہوتا ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا ہے نبی صرف ظاہری آنکھیں بند کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بھلے وہ سویا اس کی دل کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی، وہ غافل نہیں ہوتا، اس لیے نبی سو بھی جائے تو نبی کا وضو باقی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا وضو۔ اب انہوں نے پسینہ شیشی میں جمع کرنا شروع کیا تو سرکار نے دیکھا اور پوچھا کہ ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ حالانکہ پتہ تو سرکار کو بھی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر اب نہ پوچھتے تو صحابہ کی یہ محبت اور یہ عقیدہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ آپ دیکھیں اہل سنت کے عقائد کو تقویت دینے کے لیے سرکار نے کس کس انداز میں کلام فرمایا ہے، یہ آپ کے عقائد کو تقویت دی جا رہی ہے۔ نہ پوچھتے تو پتہ ہی نہ چلتا یہ کیا حکمت ہے، حالانکہ پتہ تھا۔ فرمایا فقال ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ میرے جسم کا پسینہ تم شیشے میں جمع کیوں کر رہی ہو؟ فقالت یا رسول اللہ، تو ام سلیم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نرجو برکتہ، ہم تو اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ اس سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اب یہ تو تھی نا ان کی محبت، سرکار کے غلاموں کی کیا تھی؟ محبت۔ اگر یہ محبت کوئی اندھی تھی، معاذ اللہ ٹھیک نہ تھی، تو نبی علیہ السلام کا یہ عہدہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی غلط کام ہو تو نبی فوراً روک دیتا ہے، لیکن ادھر روکنے کی بجائے کیا فرمایا؟ قال اصبتی، فرمایا تم نے پھر برکت پائی لی ہے، تم نے پھر برکت پائی لی ہے۔ غور کرو، 6 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے جسم مقدس سے آپ کا حلال طیب طاہر خون مبارک چوسا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ جن میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کی ہستی بھی شامل ہے۔ اوے ہمارے مسلک کو پاگلوں اور دیوانوں کا مسلک کہنے والوں، صرف رسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ فتوے دینے والوں، بتاؤ خلیفہ رابع میں کیا فتویٰ ہے؟ سرکار کا خون مبارک، کیونکہ آپ کا خون طیب بھی ہے طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے، جو آپ کے خون مبارک کو نجس کرے وہ بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے۔ اور یار جب آپ پانی پیتے ہیں اسی طرح آپ کے بول و براز مبارک بھی طیب و طاہر ہے۔ سرکار کے غلاموں نے آپ کا بول مبارک بھی پیا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا غلط کام، فرمایا جس نے پیا ہے سن لے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، فرمایا کیونکہ ہمارے جسم سے مسجدہ چیز اس کے جسم میں چلی گئی ہے، اس لیے اب کچھ ہو سکتا ہے تمہیں جہنم کی آگ ہے۔ اور شارع مواہب الدنیا امام زرقانی نے تو اسی مقام پہ اتنا لکھ دیا کہ آخر صحابہ نے سرکار کا خون مبارک جب کبھی کسی وجہ سے بہا تو پیا کیوں ہے؟ ایک تو ہے نا کو محبت ہے، ایک اور بھی وجہ تھی۔ امام زرقانی نے لکھا اے لوگوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا ایک قطرہ زمین سے لگ جاتا، قیامت کے دن تک زمین سبزہ دینا چھوڑ جاتی۔ ان صحابہ کا اس امت پہ یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کے بلبوتے پر
سرکار کے خون کو زمین پہ نہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ امام زرقانی نے لکھا اگر زمین پہ لگ جاتا تو یہ زمین سبزہ دینا چھوڑ جاتی، جب زمین سبزہ دینا چھوڑ جائے تو زمین والے مر جاتے ہیں۔ زمین والے غور کرو نا، ہماری زندگی کے ساتھ جن چیزوں کی اہم ترین ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ اور زمین سے وہ کھانے پینے کی چیزیں، تب سبزہ تمام نباتات میں آتی ہے۔ اور اگر لکھا خون کا ایک قطرہ مبارک بھی لگ جاتا قیامت تک زمین سبزہ دینا چھوڑ جاتی۔ میرے بھائی غور کرو، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام کو کس قدر محبت تھی۔ آخری بات، سرکار علیہ السلام کو جب کسی غلام کو بلانا مقصود ہوتا نا تو جو آپ کی سواری مبارک تھی اس کا نام کتابوں میں ہے یافور لکھا ہے، خصوصاً شرح زرقانی میں۔ آپ کا وہ دراز گوش مبارک جس پہ آپ سوار ہوتے، اسی کی وہی بات ہے نا کہ عبداللہ بن رواحہ سرکار کے قریب ہیں، آپ اسی سواری پہ جا رہے ہیں تو ایک منافق نے نا یوں اپنے ناک کو پکڑا۔ علامہ عبدالعزیز پراڑوی رضی اللہ عنہ نے اپنے النبراس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس منافق نے سرکار کی سواری کو دیکھ کے یوں اپنے عبداللہ بن رواحہ سرکار کی موجودگی میں پوچھتے اور تجھے کیا ہوا ہے؟ ظاہر بندہ جب ناک چڑھاتا ہے تو کوئی رولا ہوتا ہے نا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس منافق نے کہا یہ اللہ کو مانتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کی شان کو نہیں مانتا تھا۔ یہ ڈائریکٹ والا یار ہے۔ اس نے کہا جی سرکار کے معاذ اللہ سواری سے مجھے، معاذ اللہ میں اب وہ جملے کیسے تعبیر کروں، میرا تو ایمان نہیں گوارا کرتا، سرکار کی سواری سے مجھے یہ آتی ہے اس وجہ سے میں نے۔ اب سنیں سرکار کے غلام کی محبت، سرکار کی ذات، تو سرکار کی ذات سے نسبت رکھنے والے جانور کے پیشاب کے بارے میں صحابہ کی محبت سنو، کہنے لگے واللہ، ارے پلیت منافق، تو کہتا ہے مجھے سرکار کی سواری کی وجہ سے ناک چڑھانا پڑا، مجھ سے پوچھ، واللہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی بولو حماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأطیب من ریحکا، فرمایا اللہ کی قسم ہے جس سواری پہ مصطفیٰ کریم قدم لگا دے اس کا پیشاب، اس سواری کا پیشاب صحابہ کی محبت اور عقیدہ ہے۔ کہا خدا کی قسم، ارے منافق، تیری کستوری اور مشک کی خوشبو سے مصطفیٰ کریم کی سواری کا پیشاب کی خوشبو زیادہ آیا کرتی۔ فرمایا تو سواری کی بات کرتا ہے، جو مصطفیٰ کریم سے محبت رکھتے ہیں ان کا عقیدہ سنتا چل، تیری خوشبو سے تو سرکار کی سواری کا پیشاب بھی زیادہ خوشبو والا ہوتا ہے۔ اور کہا کیسے؟ واللہ، کہا مجھے اس بات پہ اللہ کی قسم۔ بندہ اللہ کی قسم تب اٹھاتا ہے جب عقیدہ کنفرم ہو، جب بات پکی ہو۔ میرے بھائی صحابہ تو سرکار کی سواری کے پیشاب سے اتنی محبت کرتے تھے، اور آج سرکار کی ذات سے محبت کرنا شرک بن گیا۔ ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ یہی آپ کی سواری، جب سرکار کسی غلام کو یاد فرماتے نا، سرکار فرماتے یافور، یہ ایک جانور ہے، جانور جو میرے فلاں غلام کو بلا کے لے آؤ۔ سرکار جیسے بننے والے، کبھی تو بھی کسی جانور کو پیغام بھیج کے کسی کو بلا کے تو دکھا۔ جانور کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ جن کو رب نے تمام طاقتیں، اختیارات دے کے بھیجا ہو تو پھر جانور بھی سن لیتے ہیں کہ یہ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں۔
وہ دوڑ پڑتا. کتنے لوگ مدینے میں آباد تھے, کثرت سی صحابہ کی, جس کا نام سرکار لیتے اسی کے دروازے پہ پہنچتا, اس کو یوں سارے ہلا کے ٹکر مارتا. غلام کو پتہ چلتا آج سرکار نے یاد فرما لیا, فوراً واپسی. اب سنیے, سرکار سے محبت کا دم بھرنے والوں, صحابہ کہتے ہیں جب سرکار نے ظاہری طور پر اس کائنات سے کیا فرمایا, پردہ فرمایا ظاہری طور پر, کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک سرکار علیہ السلام ظاہری پردے سے جس طرح پہلے تھے, پردے کے بعد بھی اسی طرح الی یوم القیامہ, قیامت تک اسی طرح. اور تمام نبیوں کی یہی حالت ہے, اور تمام نبیوں کی یہی حالت ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال مبارک کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا, اس جانور کو دیکھا, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے, بس مدینے کی گلیوں میں چکر کاٹے جا رہا. یہ تلاش کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کہاں چلے گئے, کبھی اس گلی میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس بازار میں. صحابہ کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات اس نے نہ کوئی چیز کھائی, نہ کچھ پیا, نہ اس نے آرام کیا. یہ چکر ہی لگاتا رہا ہے کہ میرا محبوب نظر نہیں آتا, میرا محبوب نظر نہیں آتا, محبوب کہاں چلے گئے, مصطفیٰ کریم نظر نہیں آتے. صحابہ کہتے ہیں آخر کار تیسرے دن اس نے تڑپ تڑپ کے جان ہی دے دی. اور صحابہ میں بھی کتنی محبت تھی, انہوں نے پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پہ قبر کھودی, باقاعدہ طور پہ, کہ سرکار جو اوپر سواری فرمایا کرتے تھے, قبر کھود کے جس طرح بندے کو دفن کیا جاتا ہے, صحابہ نے سرکار کی سواری کو اسی طرح دفن کیا. میرے بھائی غور کر, یہ صحابہ کی محبتیں ہیں. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, بلکہ ہوا یوں, یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا شان نزول بھی ہے کہ سرکار تشریف فرمائے, ایک غلام تڑپ تڑپ کے رو رہا, تڑپ تڑپ کے رو رہا, زار و قطار رو رہا ہے. فرمایا تجھے کیا ہوا ہے, کوئی ظاہری سبب ہی نہیں نظر آ رہا تھا, تجھے کیا ہوا. بات وہی ہے, اگر نہ پوچھتے تو ہمیں پتہ, سرکار تو جانتے تھے. تجھے کیا ہوا, یا رسول اللہ, آج بیٹھا تھا تو ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ اس زندگی میں جب کبھی آپ کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے, ہم فوراً آتے ہیں, آپ کی زیارت میسر ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے. یا رسول اللہ بات یہ نہیں, ذہن میں یہ آ رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا, عاشق بڑی دور تک نگاہ رکھا کرتے تھے, جب قیامت کا, میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارا رتبہ کہاں, مصطفیٰ کریم کی شان کہاں. یا رسول اللہ یہ تو زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی, میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر ہمیں جنت میں آپ کا چہرہ نصیب نہ ہوا دیکھنا, یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا, کیونکہ میرا اتنا رتبہ ہی نہیں ہے, میری اتنی شان ہی نہیں ہے. آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے, میں تو جنت والی زندگی پر رو رہا ہوں, اس زندگی پر کہ جس میں ہو جنت لیکن مصطفیٰ کریم نظر نہ. یا رسول اللہ اس لیے رو رہا. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, صحابہ کے عشق کی بات ہے, محبت رسول کی بات ہے. جبریل امین آ جاتے ہیں, قرآن کی باقاعدہ آیت لے کر آتے ہیں. اللہ فرما رہے محبوب اس دیوانے کو فرما دو, اپنے اس غلام کو, اس عاشق کو, اپنے اس محب کو فرما دو. اللہ فرما رہا ہے جس کو جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہے, ہم قیامت کے دن جنت میں بھی اس کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. فرمایا پریشان نہ ہو میرے غلام, تجھے جنت بھی ملے گی, جنت میں میرا دیدار بھی تجھے عطا کیا جائے گا. اب وہ خوش ہو گئی. دیکھیں کتنی بڑی محبت کی علامت ہے. ان کو جنت نہیں, جنت والی زندگی پہ رو رہے ہیں. کون سی جنت والی زندگی جس میں سرکار نظر ہے. سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو, تجھے یہاں بھی نظر آتے ہیں, تجھے وہاں بھی نظر آیا کریں گے.
تو عاشقوں کو ہی تو سرکار نظر آتے ہیں ادھر بھی اور اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.